الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ جو بندوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے بندوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی ضروریات یہاں مہیا کی اور بہت وافر مقدار میں مہیا کی، یا یوں کہنا چاہیے کہ اپنے شایان شان مہیا کی۔ بادشاہ لوگ جب دعوت کیا کرتے ہیں تو اس میں ہر طرح کے لوگوں کو بلایا کرتے ہیں، اس میں مزدور بھی ہوں، امیر بھی ہوں، غریب بھی ہوں، مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، علماء بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، غرضے کے ہر طرح کے۔ اس میں بادشاہ عموماً یا کوئی بھی مہذب آدمی آنے والوں کے مناسبت سے نہیں عموماً، بلکہ اپنے شایان شان دعوت کیا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے بندوں کی آمد سے پہلے اپنے شایان شان انتظامات فرمائے، اور وہ قیامت تک ختم نہ ہونے والے انتظامات ہیں۔ مخلوق کی آمد ختم ہو جائے گی اور ابھی حق تعالی شانہ کے انتظامات بہت باقی ہوں گے، بڑے وافر ذخیرے زمین اگلے گی جو بندوں کے لیے رکھے گئے تھے اور ان کے استعمال میں نہیں آئے۔ جیسے بڑی دعوتوں میں کھانے بچ جاتے ہیں، ایسے ہی یہ بادشاہ کی نہیں ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی دعوت ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا ایک کیمپ ہے، اور جس میں یہ مفت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس سے جتنے بھی کائنات سے فائدے ہیں وہ سب مفت اٹھانے کے لیے رکھ دیے گئے ہیں، اور سب لوگ اس سے مفت فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساری نعمتوں سے۔ معمولی سی محنت، زمین کو کچھ تھوڑا سا کھودو، یہاں سے یہ نکلے گا، یہاں سے یہ نکلے گا، وہاں سے یہ نکلے گا، یہاں سے نہیں، ایک بیج ڈالو اور کینو بنانے کی مشین، اس میں سے زمین میں سے مشین بھی خود ہی نکلے گی اور اس کا پھل بھی خود ہی نکلے گا، اور پھل کا رنگ اور ذائقہ اور روح اور اس کے اندر رس اور ذائقہ، غرضے کے سب چیز اس کے اندر سے خود بخود نکلے گی۔ محض ایک بیج ڈالا اور اس سے آم بنانے کی مشین نکلی، کہیں بیج ڈالا تو اس سے کینو کا درخت نکلا، اسے کینو بنانے کی مشین کہیے۔ سال کے سال، اور بعضے سال میں 2 دفعہ، اور بعضے سال میں 3 دفعہ، اور بعضی فصلیں سال میں 4 دفعہ، بس یوں کر کے محنت تھوڑی سی، اسے مروجہ زبان میں سیلف سروس کہنا چاہیے۔ خود ہی تھوڑی سی مشقت کیجئے، چیزیں رکھی ہیں اور اٹھا لیجئے، بس اتنا سا۔
معمولی محنت. صراف جو ہے، صراف وہ بھی تو سونے کی الٹی پلٹی کا کام کرتا ہے، اور سونا اللہ نے مٹی میں ملا دیا ہے، مٹی میں رکھا ہے، چھپایا ہے اسے. سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، زمرد ہے، تیل ہے، اور مختلف قسم کی اشیاء، اتنی دھاتیں اور اتنی قیمتی قسم کے پتھر، اور اتنا کچھ، اور اناج اور غلے اور پھل اور پھول، اور سب کے ذمہ صرف اتنا کیا کہ ہم نے تمہاری ضرورت سے بہت وافر ذرا ڈھانپ کے رکھ دیا ہے، پردے میں رکھ دیا ہے. تھوڑا سا ہلو جلو، تھوڑی سی مشقت کرو، محنت کرو، اس میں سے نکال لو. سارا کاروبار یہی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے بندوں کی ضروریات بہت وافر مقدار میں مہیا کی ہیں. جو کچھ ان کی پسند ہو سکتی تھی اور جو کچھ ان کی ضرورت ہو سکتی تھی، جتنے مزاج پیدا کیے اللہ نے، کھانے میں ہر ایک کا مزاج الگ ہے، پہننے میں ہر ایک کا مزاج الگ ہے، سردی گرمی کے احساس میں ہر ایک کا مزاج الگ ہے، نفاست میں یا کثافت میں ہر آدمی کا مزاج الگ ہے. ایک آدمی کے یہاں یہی چیز نفاست کہلاتی ہے، اور دوسرا آدمی بالکل اس کو کثافت سمجھتا ہے. جتنے مزاج پیدا کیے ان مزاجوں کے اعتبار سے ضروریات پہلے مہیا کی، ان کو بعد میں دنیا میں بھیجا، پہلے مہیا کی. اچھا، یہ تو تھیں مادی ضروریات سے متعلقہ چیزیں. اللہ نے آدمی کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک ہے اس کا جسم اور دوسری ہے اس کی جان، روح جسے کہیں. جسم تو ایسا ہے کہ یہاں دنیا میں تیار ہوتا ہے، دنیا میں ہی تیاری ہوتی ہے اس کی، اور دنیا میں ہی اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. جسم مر گیا، جسم ختم ہو گیا اپنی مقررہ مدت پہ، جسم ختم، اور پھر اب مٹی میں واپس دوبارہ دفن کر دو. یہ عارضی چیز ہے. اور روح جو ایک مستقل چیز ہے، اور جسم کی مناسبت سے، جسم کے اعتبار سے، جسم کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی چیز ہے. جسم اور روح کا باہم کوئی مقابلہ نہیں. آپ ایسا کہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں مروجہ شاپر بیگ ملتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہوتی ہوگی صاحب؟ 4 آنے کا، 8 آنے کا، 1 روپے کا لگا لیجئے. بہت قیمتی لگاتے ہیں 2 روپے، 4، 5، 6 روپے، 10 روپے میں لگا لیجئے. کیا ہوتا ہو؟ لیکن اس کے اندر بعض اوقات یہ ہوشیار لوگ جوتے کے ڈبے میں کیا قیمت ہوتی ہوگی اس کی؟ 4 روپے ہوگی، 5 روپے ہوگی، اور اس کے اندر بھرا ہوا ہے 4 لاکھ روپیہ. 4 روپے کے ڈبے میں 4 لاکھ روپے بھرے ہوئے ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں وہ ایک جوتے کا ڈبہ ہے. اس خیال سے کہ کوئی لوٹ نہیں لگے، سادہ سی شکل اوپر بناتے ہیں، کسی کو طمع نہ ہو کہ قیمتی قسم کے بریف کیس میں ہوگا. وہ بریف کیس بعد اوقات خالی ہوتے ہیں اور ڈاکو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ بریف کیس کی وجہ سے لوٹے جاتے ہیں. اس لیے ہوشیار اور دانا لوگ سفر میں قیمتی قسم کے سامان نہیں رکھتے کہ خواہ مخواہ کسی کو ترغیب ہو، ڈاکو کو، چور کو، اور لئیم الطبع، دنی الطبع آدمی کو، کمینہ انسان کو. لوگوں میں اس قسم کی ترغیبات پیدا نہ کرنی چاہیے. دین کا بھی تقاضا ہے اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے. تو خیر، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک شاپر بیگ میں جس کی قیمت معمولی 4 آنے 8 آنے، اور اس میں صاحب کروڑ روپے بھی ہو سکتے ہیں، 10 کروڑ روپے بھی ہو سکتے ہیں. یہ اب اس وقت میں وہ بیریئر اور یہ بانڈز اور یہ اور وہ اور فلاں بہت ساری چیزیں بکتی ہیں ہمارے ملک میں بھی اور باہر ملکوں میں. وہ ایک پرچی سے ہو، کہیں 1 کروڑ روپے کی پرچی ہے یہ، اور وہ ایک دوسرا پرچہ ہو وہ یوں بانڈ، وہ ڈرافٹ سے بنا ہوا، چیک سے بنا ہوا، اور یوں کہیں کہ 10 کروڑ روپے کا ہے یہ پرچہ کاغذ کا، 10 کروڑ ہے، اور واقعتاً ہے بھی، جھوٹ بھی نہیں اس میں. لیکن وہ جو بند کیا جائے کسی چیز میں، مجھے بتائیے کہ اس کی کیا قیمت ہے؟
جس لفافے میں یا جس کاغذ میں پیک کیا گیا ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کے مقابلے میں؟ یہ تو بات میں نے سمجھانے کے لیے، سمجھ کے قریب لانے کے لیے عرض کی۔ انسانی جسم کی، چونکہ اس میں اللہ کی ایک امانت ہے، اللہ کا امر ہے، روح اللہ کی طرف سے ڈالی گئی، انسانی جسم بھی نہایت قیمتی، اور اس روح زمین پر کوئی دھات، سونا چاندی، کوئی ہیرا، کوئی زمرد، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا تاج، اور تو اور رب نے اپنے گھر کے بارے میں کہا کہ بیت اللہ بھی مسلمان کے جسم و جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ روح کا مقام اس سے آگے ہے۔ روح کا جسم کے ساتھ مقابلہ وہی کہ جیسے ایک بہت قیمتی چیز معمولی سے کسی چیز میں لپیٹ دی گئی ہو۔ روح اور جسم کے مقابلے کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ جیسے آسمان اور زمین، وہ بہت بلند اور یہ بہت پست، یا یوں کہیے کہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، زیادہ حقیقی بات اور حقیقت کے قریب تر بات۔ وہ ایک آسمانی چیز ہے، اللہ کا امر ہے، اور یہ ایک فانی وجود ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی میں مل جانے والا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں اللہ کا امر، اس میں امانت رکھی جاتی ہے، اس لیے اس جسم انسانی کو بھی محترم قرار دیا گیا، اور اس کا احترام ہر کافر و مسلم پر بحیثیت انسان فرض کیا گیا۔ جسم کے جہاں تک محترم ہونے کا تعلق ہے تو جسم کافر کا بھی ویسا ہی جیسا مسلم کا، فرق عقیدے کا ہے، عمل کا ہے، دعوت کا ہے، وگرنہ جسم انسانی سو محترم ہے، قابل احترام ہے۔ اچھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ مادی ضروریات جو اللہ نے اتنی وافر مقدار میں پیدا کی اور ضروریات جو اتنی مہیا فرمائیں، ان کے معاملے میں بھی بڑی عجیب بات ہے۔ پہلے ایک دفعہ میں نے کافی عرصہ ہوا بیان کیا تھا اس موضوع پر کہ اللہ نے ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے مختلف لوگوں کے اندر تقاضے پیدا کر دیے، مختلف قسم کے۔ کسی کے دل میں ڈال دیا کہ تو چاول کاشت کیا کر، یہ نفع کا کاروبار ہے، اور کسی کے دل میں ڈالا کہ تو مسور بیجا کر، اور کسی کے دل میں ڈالا کہ تو چنے کاشت کیا کر، اور کسی کے دل میں ڈالا کہ تو گندم کاشت کیا کر، گنا کاشت کیا کر۔ کسی کے دل میں بائی بات کہ سونے کا کاروبار کر، اور کسی دوسرے کے دل میں آئی کہ کپڑے کا کاروبار کر۔ کسی کے دل میں آئی کہ تو نائی کا حجام کا کام کر، اور کسی کے دل میں آئی کہ تو باہر بیٹھ کے جوتے گانٹھا کر۔ ان میں سے کسی سے بھی آپ پوچھئے کہ بھائی تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے کہ تو موچی کا کام کیا کرے؟ ظاہر ہے نہیں۔ کہ تجھے کسی نبی نے امر فرمایا ہے اور تجھے کسی صاحب ولایت نے کشف سے بتایا ہے کہ تو حجام بن جا، تو نائی گیری کا کام کیا کر؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کی ذات عالی نے نظام چلانے کے لیے، بندوں کی حوائج اور ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے اندر مختلف چیزیں ڈال دی، اور یوں ان کے دل میں طبیعت تقاضا ہوا، وہ ان کے لیے نفع بخش اور بہت سوں کی ضرورت کے پورا ہونے کا سامان، یوں اللہ نے ضروریات مہیا کر دی۔ اچھا، اللہ کا یہ نظام بڑا تفصیلی ہے اور بڑا دلچسپ، یقین جانیے۔ اس کا آدمی اگر مطالعہ کرے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے لوگ اور وہ کیا کیا اگانے میں، کیا کیا بنانے میں مصروف ہے، اور اس سے انسانیت کی کیسے کیسے ضرورتیں اللہ مہیا کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا جال اور اتنا وسیع نظام، اور روح جو اس سے کہیں قیمتی تر ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کوئی نظام نہ مہیا کرے اور اس کا کوئی انتظام نہ ہو؟ اگر وہ قیمتی ہے، اگر روح قیمتی چیز ہے اور یقیناً بہت قیمتی چیز ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کی حفاظت کا اور اس کی ضرورت کا انتظام اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہوگا اور ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہے بھی
اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طبقہ پیدا کیا، نبیوں کا ایک طبقہ، اور پھر اس کے بعد ان کے وارث اور جانشین، کہ وہ روح کی ضروریات کا انتظام کریں گے قیامت کی صبح تک، اور ان ضرورتوں کے وکیل اور کفیل ہوں گے، اور اس کے لیے کارساز ہوں گے، اور اس کے لیے رہنما ہوں گے۔ روح کی سب سے پہلی ضرورت عقیدہ ہے، عقیدہ اور اس کی درستگی، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، اس کی قدرت پر ایمان، اس کے خالق ہونے پر، مالک ہونے پر، رازق ہونے پر، محیی ہونے پر، ممیت ہونے پر، کہ زندگی موت اس کے قبضے میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، شفا اور بیماری اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان سب صفات کے ساتھ اللہ کی ذات عالی پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے ملائکہ فرشتوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ عقائد سو تفصیل ہے، اس کا ایک اجمالی خاکہ، یہ موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں، چند 4-5 چیزیں۔ سب سے پہلی ضرورت روح کی، اس کے عقیدے کی درستگی، یہ ہے وابستگی، یہ ہے اس کا تعلق اس عقیدے کے ذریعے اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ اور جب تک روح جہاں سے آئی اس مرکز کی طرف اس کا رجوع نہیں ہوگا، وہ مطمئن نہیں ہو سکتی، وہ بے چین رہے گی، وہ بے چین رہے گی، اسے کسی پل چین نہیں، کسی پل سکون نہیں۔ معمولی باتیں، لوگ کبھی کبھی شکاری یہ پرندے پالا کرتے ہیں گھروں میں، اور ان کے بارے میں ان کی غذا سے متعلق پوچھنے کے لیے کئی بار ان کے پاس جانا پڑتا ہے جو ان کو بیچا کریں، کہ بھائی اس کو کیا ڈالیں، یہ پرندہ کچھ کل سے آیا ہمارے گھر میں اور خوش نہیں ہے، جیسے مرجھا سا گیا، بات ہی نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں، آواز ہی نہیں نکالتا، ایسے سر ڈالے ہوئے پڑا ہے، یوں تو بے مزہ ہوئے معاملہ۔ ہم نے اس کے 100 روپے خرچے، 200 روپے خرچے، 500 روپے خرچ کیے اس غرض سے کہ بچوں کو بہلائے گا، یہ بچے اس سے کھیلیں گے، اور جو خود ہی خوش نہیں وہ بچوں کو کیا خوش کرے گا، وہ تو خود آزردہ ہے، بچوں کو بھی آزردگی ہو رہی ہے اس سے، تو مزہ نہ ہوا۔ کیا کھاتا ہے یہ اور کس چیز سے خوش ہوگا یہ کہ ہمارے بچے بھی خوش ہو جائیں اس سے خوش دیکھ کر؟ پوچھنا پڑتا ہے بار بار۔ قربانی کے موقع پر دمبا بکرا بعض اوقات اچھے پلے ہوئے ہوں تو وہ محتاط جو گاہک ہوں وہ پوچھ لیتے ہیں اس کے مالک سے کہ بھائی کس چیز پہ پالا ہے تم نے اس کو، ایسا نہ ہو کہ ہم اور چیز جا کے ڈالیں بیمار پڑ جاوے اور پریشانی ہو اس کو بھی اور ہمیں بھی۔ تو اللہ کی ذات عالی کی طرف سے ہے یہ روح ایک پرندہ، اللہ کا امر ہے، اور یہ اللہ ہی کے ساتھ مانوس ہے، یہ اللہ کے ساتھ مانوس ہے۔ لفظ اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ، اللہ کا کام۔ کسی بھی پرندے کے لیے، کسی بھی پودے کے لیے جب تک مناسب حال موسم آپ مہیا نہیں کریں گے اور اس کی طبیعت کی چیز مہیا نہیں کریں گے وہ مضطرب رہے گا، بے چین رہے گا۔ روح، اس کا اضطراب، اس کی بے چینی کسی قیمت پر واللہ العظیم ختم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اللہ کے ساتھ آپ اس کا تعلق نہ جوڑ دیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا اطمینان ہے، اس کا سکون ہے، اسے اللہ سے متعارف کروائیے، اللہ کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق، اور پھر وہ جتنا گہرا ہوگا تعلق اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا۔ اور صرف یہ روح پرسکون نہیں ہوگی، صرف وہ روح پرسکون نہیں ہوگی، ایک پرسکون روح کی وجہ سے ایک پرسکون روح کی وجہ سے سینکڑوں، ہزاروں اور بعض اوقات لاکھوں روحیں آس پاس بیٹھنے والی سکون محسوس کریں گی۔ سکون کی، اطمینان کی اتنی فراوانی، اتنی وسعت کہ صرف اپنے ہی لیے کافی نہیں بلکہ اوروں کے لیے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کے لیے کافی ہے۔
لوگ محسوس کرنے والے محسوس کیا کرتے ہیں کہ جب فلاں کی مجلس میں جائیں، فلاں اللہ والے کی مجلس میں جائیں تو جانیے کیا ہو جاتا ہے کہ سارے ہی غم، بہت ساری شکایتیں لے کے جانی ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں کرنا ہوتی ہیں، لیکن باتیں ہی بھول جاتی ہیں، وہ دکھ ہی نہیں رہتے، وہ غم ہی ہم بھول جاتے ہیں، اور ہی دنیا ہوتی ہے، اور گئے اور ایک دم بھول گئے، واپس چلے آئے وہ مزہ اٹھا کے، وہ سکون لے کے، اور پھر گھر آئے یاد، پھر آئی بات کہ اوہو وہ بات بھی کرنا تھی، وہ بھی کرنی تھی، وہ بھی کرنی تھی، وہ بھی کرنی تھی، باتیں ہی یاد۔ ایسا غم بھول جائیں روح، ایسا چین پائیں، ایسا سکون پائیں، یہ صرف تعلق مع اللہ سے ہے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق۔ اور اس کی ابتدائی صورت میں نے عرض کی عقیدہ، عقیدہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان، یقین اللہ کی ذات پر پختگی، پختگی ہے یقین اور ایمان۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے عمل، دوسری چیز ہے عمل۔ یقین کو، ایمان و یقین، اسے ایک شجرہ سمجھ لیجئے، آپ اسے ایک شجرہ سمجھ لیجئے، درخت سمجھ لیجئے، اور اللہ نے بھی اسے شجرہ ہی کہا ہے، شجرہ طیبہ، پاکیزہ درخت۔ اور واللہ صرف پاکیزہ نہیں ہے، پاکیزگی لانے والا ہے، پاکیزگی لانے والا ہے، زبان میں، نگاہ میں، عقیدے میں، قلب میں، جسم میں، جان میں، زندگی کے تمام کاموں میں۔ اور صرف جو ایک پاک ہو وہ کئیوں کو پاک کرنے کا باعث بنے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ اسے میں نے عرض کیا کہ آپ ایک درخت کہہ لیجئے، اللہ نے بھی درخت سے اس کی مثال دی ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کسی ہے کہ جڑ اس کی قائم ہے، زمین میں ہے، اور شاخیں اس کی آسمان میں ہیں، شاخیں اس کی آسمان میں۔ یہ ایک ربط کی بات، تعلق کی بات اللہ نے ظاہر فرمائی، روح کا تعلق اس کلمے کے ذریعے سے زمین پہ رہتے ہوئے مسلسل متواتر آسمان کے ساتھ، رب کی ذات کے ساتھ، جس کا یہ امر ہے قل الروح من امر ربی، جس رب کا یہ امر ہے اس رب کے ساتھ ہمہ وقتی تعلق، ہمہ وقتی رابطہ۔ ایسے جیسے سانس، جیسے سانس سے آدمی کسی وقت بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ حفاظت اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ اسپتالوں میں وارڈیں ہوتی ہیں سانس کے مریضوں کی، آئے ہائے توبہ توبہ توبہ، اس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بعض اوقات، آئے ہائے ان کا جو بیچاروں کا سانس رکتا ہے تو انہیں دیکھ کے اتنا کرب ہوتا ہے، یقین جانیے کہ ایک سلیم الطبع آدمی کی روح ہل جل جائے، آدمی دیکھ نہیں سکتا وہ منظر جو کسی کا سانس رک رہا ہو، بقائم ہوش و حواس ایک آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ بوڑھی مائیاں بیچاری، بوڑھے بڈھے بابے، اللہ کی پناہ، اور وہ جو کھانسی اٹھے تھوڑی سی، اوفو، ایسے کہ سب انہیں تھام رہے ہیں، سب انہیں سنبھال رہے ہیں اور بے بس ہیں، سانس نہیں دلا سکتے انہیں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، نرس کو بلاؤ، نرس کو بلاؤ، سسٹر کو بلاؤ، اور اللہ کی پناہ وہ بیچاروں کو جو غوطہ لگتا ہے سانس کا، اوفو اوفو، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ پناہ دے۔ اوہو، سانس جیسے ضروری ہے، آدمی سانس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اور جو تھوڑی دیر کے لیے، میں عرض کروں سیکنڈوں کے لیے جو رکے تو کیسا آدمی بے چین ہو جائے، کیسا مضطرب ہو جائے، پریشان ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق و ربط سانس سے کروڑوں گنا زیادہ ضروری ہے۔ جتنی دیر سانس میں رکاوٹ برداشت کی جا سکتی ہے، اس کا 10واں 100واں حصہ بھی اللہ کی ذات عالی کے ساتھ بے تعلقی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ بے تعلقی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سانس ہے، جسم کا سانس کہیے، اور وہ سانس اسے روح کا سانس کہہ لیجیے، اسے روح کی زندگی کہہ لیجیے۔ سانس کا رکنا گویا جسم کی زندگی کا بے ربط ہونا، تھوڑا سا بے ترتیب ہونا، اور جو روح کی زندگی بے ترتیب ہو تو اس سے بہت زیادہ اضطرابات ہوتے ہیں اور بہت بے چینی ہوتی ہے، بہت بے سکونی ہوتی ہے۔
میرے دوستو اسے میں نے عرض کیا کہ شجرہ طیبہ کہہ لیجئے، اللہ نے بھی اسے شجرہ قرار دیا، لیکن شجر جو ہو در حقیقت کوئی بھی اصلی اور نسلی قیمتی کوئی درخت ہو تو لوگ اس کی طرف دیکھا کرتے ہیں، اس کی شکل بھی بھلی ہوتی ہے، اس کے پھل بھی بھلے ہوتے ہیں، اس کے پھول بھی بھلے ہوتے ہیں، اس کی رونق ہوتی ہے، بہار ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، اور دیکھ کر انسانوں کو خوشی، سرور اور فرحت حاصل ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ اس کے برگوبار سب کچھ آتا ہے۔ دنیا جہان میں جتنے بھی درخت ہوں گے، قیمتی سے قیمتی، تاریخی سے تاریخی اور نادر سے نادر، ان سب میں سب سے نادرہ روزگار اور سب سے زیادہ قیمتی ترین یہ ایک آسمانی شجرہ ہے، اور کوئی درخت اس کی قیمت کا مقابل نہیں ہو سکتا۔ کوئی درخت کیا، دنیا جہان کے درخت اس کی قیمت نہیں رکھتے، اس جیسے نہیں ہے۔ لیکن یہ کیسا شجرہ ہے جو پھل نہیں دیتا بھائی، اس کا پھل نہیں دیکھا کسی نے۔ عمل جو ہو، عمل میرے دوستو، عمل آدمی کی زندگی سے جو نکلے وہ اس شجرہ سے متعلق ہونا چاہیے۔ یہ یقین جب آدمی کے دل میں آ جائے، ایمان اللہ کی ذات پہ آ جائے، تو اس کے موافق عمل اس کے وجود سے نکلنے چاہیے، اس کے اخلاق اس کے موافق ہونے چاہیے، اور اس کے اعمال اس کے ایمان کی تکذیب نہ کریں، جھٹلائیں نہیں۔ وہ کہے کہ میرے دل میں اللہ پر ایمان ہے، اور اس کے ہاتھ جو کچھ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہاتھوں سے تو ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی اندر ایمان نہیں ہے۔ وہ یوں کہتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، لیکن اس کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اندر ایمان نہیں ہے۔ اور وہ یوں کہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، اور نگاہ اس کی ایمان کے موافق نہیں، پیر تو اس کے ایمان کے ساتھ نہیں، پیر اس کی جس جانب چل رہے ہیں وہ تو تصدیق نہیں کر رہے اس دعوے کی۔ ایمان آدمی کا اس کو ایمان کہیں جو آدمی کی چال ڈھال، اس کی بول چال، اس کی سوچ اور فکر اور اس کی قلب و نگاہ غرضے کے سب چیز کو تبدیل کر دے، سر سے پیر تک تبدیل کر دے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی ایمان کی دعوت دی ہے جو تبدیل کرے، اور صرف یہ کہ کلمہ پڑھ لو اور ایمان کو دل میں رکھو۔ واللہ العظیم برسر منبر و محراب پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ 2 لاکھ یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کسی نبی نے ایسے ایمان کی دعوت نہیں دی کہ یہ تمہارے دل میں رہے گا اور تمہارے ہاتھوں پیروں سے ظاہر نہیں ہوگا، اور تمہاری کسی حرکت اور سکون سے کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آدمی ایمان والا ہے۔ سارے ہی اعضاء ایمان کے خلاف چلیں، قلب میں ایمان ہو ایسا ممکن نہیں۔ قلب تو بادشاہ ہے، بادشاہ، اس میں جو چیز جاگزی ہے، جس کی محبت قلب میں ہے، وہ ہاتھوں پیروں سے، زبان سے لاکھ چھپائیے چھپے گی نہیں، باہر آ کے رہے گی۔ اور جس کا خوف دل میں ہے وہ لاکھ چھپائیے، خوف چھپنے والی چیز نہیں، وہ نکل کے رہے گا، باہر ظاہر ہو کے رہے گا کہیں نہ کہیں۔ جس چیز کا شوق ہے وہ شوق ظاہر ہو کے رہے گا ہاتھوں پیروں سے، وجود میں آئے گا، سامنے آئے گی بات اور سب کو پتہ چلے گا۔ اور جس سے نفرت، سو نفرت بھی ظاہر ہو کے رہے گی۔ ایمان کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب، اور اللہ کا خوف سارے خوفوں پر غالب، اور اللہ کی طرف شوق، اعمال کا شوق سارے شوقوں پر غالب، اور بدعملی سے، معصیت سے نفرت ساری نفرتوں پر غالب۔ لیکن وہ ایمان کہاں ہے؟ یہاں تو اعضاء سے کہیں اللہ کی محبت نہیں ظاہر ہو رہی۔ ساری محبتیں، بیوی کی محبت، بچے کی محبت، دکان کی محبت، جائیداد کی محبت، زمین باغ کی محبت، جائیدادوں کی اور فلان کی اور فلان کی، ساری محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ کہیں کبھی نہیں سنی دیکھی اللہ کی محبت، کسی عمل سے ظاہر نہیں ہوئی کہ اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار ہو، اس کے لیے کچھ مال لگانے کو تیار ہو، اس کے لیے کوئی جان لگانے کو تیار ہو، اس کے لیے کچھ وقت قربان کرنے کو تیار ہو۔ تو کیسے اس کے دعوے کی تصدیق کریں، کیسے اس کی بات کو مان لیں؟
کہ اللہ کی محبت ایسے طور پر دل میں ہے کہ ساری محبتوں پر غالب ہے۔ اگر غالب ہوتی تو اس کا ذکر بھی سب پر غالب ہوتا، اس کا ذکر بھی سب سے زیادہ ہوتا، لیکن یہاں تو کوئی ذکر تذکرہ ہی نہیں دور پار تک۔ روح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے ایک طبقے کو پیدا فرمایا، اور وہ طبقہ سب سے مقدس طبقہ ہے، اس لیے کہ انسانیت کی سب سے جو محتم بشان اور سب سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے وہ اس کی کفالت کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جو انسانوں کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی اور ان کی سانسوں سے بھی زیادہ قیمتی، وہ اس کے لیے انتظامات میں لگتا ہے، وہ سب سے مقدس طبقہ ہے۔ اور وہ جو ضرورت پوری کرتے ہیں وہ میں نے عرض کی بات کہ عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ، ایسا عقیدہ جو اس عقیدے کے موافق زندگیوں کو عمل پر ڈالے، تبدیلیاں پیدا کرے، اور آدمی اپنی چال ڈھال سے ایسا محسوس ہو کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، یہ رب کی ماننے والا ہے اور نافرمانی کرنے والا نہیں ہے کسی بھی حال میں، یہ معصیت والا آدمی نہیں ہے۔ رب نے جھوٹ بولنے سے منع کیا سو جھوٹ کے قریب نہیں جائے گا، زنا سے منع کیا سو زنا کے قریب نہیں جائے گا، اعلیٰ حاضر القیاس اور بہت سارے گناہ۔ رب کے ساتھ یہ کیسا تعلق ہے جو آدمی کو معصیت سے نہیں روکتا؟ اس کی مثال ایسی ہے، اسے ہم اس آدمی کو بے تعلق نہیں کہہ سکتے، اور اس کے وہ جو تعلق کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کے تعلق کا انکار نہیں کرتے، لیکن میرے دوستو وہ تعلق اور رشتہ اس کا اپنے رب کے ساتھ بہت ہی ناتواں، بہت ہی کمزور، بہت ہی نحیف، بہت ہی خستہ حالت میں۔ جیسے ایک آدمی ہو نا بیمار، اور اللہ نہ کرے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، فالج زدہ جو پیشاب کے لیے بستر سے اٹھ کے بیت الخلاء تک نہ جا سکے، بستر پر ہی پیشاب اور پائخانہ اور پانی پینا اور ایسا اور ویسا، بیچارہ۔ اب اس کی کیا آپ زندگی کا انکار کریں گے کہ مر گیا ہے؟ یہ تو کہیں گے کہ زندہ تو ہے، لیکن وہ بیچارہ پانی نہیں پی سکتا، بات کرتا ہے بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، پیشاب پاخانے کو نہیں جا سکتا، اپنے کپڑے نہیں تبدیل کر سکتا، ناپاک ہو جائے تو قریب والے خود ہی دیکھ کر اس کی ناپاکی کا احساس کریں، وہ لوگوں سے نہیں کہہ سکتا میں ناپاک ہو گیا ہوں۔ اسے آپ مردہ تو نہیں کہیں گے، کوئی بھی نہیں کہے گا، طبیب بھی کہے زندہ ہے، آنے جانے والے بھی کہیں کہ زندہ ہے، لواحقین بھی کہیں کہ زندہ ہے، لیکن کیا زندگی ہے اس بیچارے کی؟ نہ مثبت میں نہ منفی میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، نہ مثبت نہ منفی کچھ بھی تو نہیں کر سکتا، کسی کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی کے غم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ اللہ کی پناہ، ایمان لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی کبھی اس حال میں ہوتا ہے، ایمان لوگوں کے دلوں کے اندر، ایمان کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ وہ آدمی کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ نہ اثباتاً نہ نفیاً، یعنی اچھے کام کی طرف وہ لے کے نہیں چلتا اس کا ایمان، اللہ کے اوامر کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف اسے لے کے چل نہیں سکتا، اور اللہ کی نافرمانی سے اسے روک نہیں سکتا، نہ کسی مثبت میں کام آئے اور نہ کسی منفی میں کام آئے۔ ایمان تو ہے لیکن مفلوج قسم کا، مفلوج قسم کا، اس میں طاقت کے لیے، اس میں قوت کے لیے اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے، دعوت، کہ یہ مفلوج قسم کا ایمان اگر اسے دعوت میں نہیں لگاؤ گے، اس سے کام میں نہیں لگاؤ گے، اسے کام میں نہیں لاؤ گے تو یہ اسی طرح کا ہو جائے گا بیچارہ، اس کی صحت، تندرستی، اس کی ترقی اور اس کی بقا، اس کا احیاء، سب کچھ اس میں ہے کہ اسے دعوت میں لگاؤ، اسے دعوت میں لاؤ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں بات کو اس پر مختصر کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ پھر عرض کروں گا بات کہ دیکھیے ایمان اگر ہم اسے دعوت میں نہیں لائیں گے تو میرے دوستو اس کا اضمحلال، اس کی کمزوری اور اس کا خالص زدہ ہونا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جو لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دی گئی ہے، یہ امت جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ تو عقیدہ اور عمل اور اس کے ساتھ دعوت ان کے فرائض میں شامل ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے میرے دوستو، سب کو چاہے وہ عالم ہو یا عامی، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، سب کو نکال دینی چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں صرف اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ نیکی کرو اور برائی سے رکو، نیکی کرو اور برائی سے رکو۔ ہمارے دین کی واللہ العظیم یہ دعوت نہیں ہے۔ ہمارے دین کا یہ حصہ ہے، اسی کے ساتھ لازم ملزوم، اسے الگ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نہ صرف یہ کہ حق پر رہیں گے بلکہ دوسروں کو حق پر لائیں گے اور باطل کو مٹائیں گے، باطل کو مٹائیں گے۔ باطل کو مٹانا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ایسا دین، ایسا عقیدہ جو دوسرے عقائد سے مزاحم ہو، صرف یہ نہیں کہ ہمارا خود اپنا عقیدہ صحیح ہو، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ غلط عقائد کا ابطال کرنا، اسے باطل کرنا اور اسے ٹھکانے پر لانا، کونے کھدرے میں گھسیڑ دینا، یہ بھی اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ باطل عقیدے کو نہیں چلنے دیں گے۔ خود صحیح عمل پر رہنا، اپنی ذات سے اپنے گھر میں صحیح اعمال کو رواج دینا، اپنی برادری میں، اپنی گلی میں، محلے میں، بازار میں، ملک میں، اپنی قوم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پوری روئے زمین پر غلط اعمال کے ختم کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے، ہم میں سے ہر ایک پر کہ غلط عمل اس روئے زمین پر کسی کو کرنے نہیں دیں گے اور اس میں اپنی پوری توانائی اور پوری قوت صرف کر دیں گے، حکمت سے، دانائی سے، دلیل سے، علم سے اور لڑائی بھڑائی سے، جہاں تک بھی ہمیں جانا پڑے، لیکن غلط عمل اس روئے زمین پہ نہ ہونے دیں گے۔ صرف اپنی ذات سے نیکی کرنا اور برائی نہ کرنا، ہمارا ایمان یہاں تک ختم نہیں ہوتا، ہمارا ایمان صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتا۔ باطل قوتوں سے مزاحمت، غلط عقائد کے ساتھ اس کو ختم کرنا، غلط عقائد کو ختم کرنا اور ان کے ساتھ مزاحمت کرنا، غلط اعمال کو ختم کرنا، یکسر پوری روئے زمین کو پاک کرنا، غلط عقائد سے، غلط اعمال سے اور غلط پھیلائی ہوئی چیزوں سے۔ یہ میرے دوستو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ۔ اگر اتنی سی بات میرے دوستو آج سے ہمارے یقین کا یہ حصہ بن جائے کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے مختلف تحریکیں، جمعیتیں، جماعتیں، اللہ کی پناہ بہت سارے لوگ تو بیچارے کر رہے ہیں جن کو سمجھ میں آئی یہ بات، اور جن کی سمجھ میں نہیں آئی بات وہ ان کو سر پھرا سمجھتے ہیں کہ ان کا تو سار بیچاروں کا گھوم گیا ہوا گویا، اللہ کی پناہ۔ اور یہ تو بس جی ہاں کر رہے ہیں کہ گویا ان کا کام ہے، جس کی سمجھ میں آ گیا اس کا کام ہے، میرا کوئی کام نہیں۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے عرض کی بات میرے دوستو ازرو ایمان کہتا ہوں، کسی جمعیت کی، کسی جماعت کی ترجمانی نہیں کرتا، ازرو دین کہتا ہوں، ازرو دین کہتا ہوں۔ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کی کتاب کی بات ہے کہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان پر فرض ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اپنی ذات سے نہیں کہ صرف اپنی ذاتی طور پر میں نیکی کروں گا جی، برائی سے بچوں گا، اور نجات صرف اس پر نہیں ہوگی میرے دوست۔ اگلی جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ ساری امت پر ہے، ساری امت پر ہے کہ تم نے برائی کا قلع کما کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کوششیں کی، اس کا کیا سدباب کیا، اس کے لیے کیا معذرت ہے، کیا عذر ہے، کیا رکاوٹ تھی اس میں۔ حالت تو یہ ہے میرے دوستو، اور میں عرض کروں کہ جب تک اگلی بات کا نہیں سوچو گے، اگر باطل کو ختم کرنے کا اور اس کے آگے رکاوٹ بننے کا نہیں سوچو گے تو میرے دوستو یہ پانی اب گھروں میں آ گیا ہے، گھروں کو چھوڑ اب تو گھٹنے گھٹنے، پہلے ٹخنے ٹخنے، پھر گھٹنے گھٹنے، پھر گردن تک آ گیا ہے، ذات تک آ گیا، اپنے جسم جان کو بچانا مشکل ہو گیا۔ اگر وہ نہیں ہوگا نا تو صرف اپنی ذات سے نیکی کرنا
یہ خود برائی سے بچنا ممکن نہیں ہوگا میرے دوست۔ وہ تو جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے ایمان پر چلنے کا، دین پر چلنے کا، وہی راستہ وہی طریقہ اگر ہم اختیار کریں گے تو نجات کی صورت ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر نہیں تو یہ ایک من گھڑت طریقہ ہے، میں عرض کروں بالکل وضاحت کے ساتھ صاف صاف عرض کرتا ہوں، اور پھر وضاحت کر دوں کہ یہ کسی جماعت کی بات نہیں، کسی جمعیت کی بات نہیں، یہ دین کی بات ہے، خالص دین کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی بات کہ من گھڑت طریقہ ہے، یہ من گھڑت طریقہ خود سے ہی گھڑ لیا ہے کہ جی بس اپنی نماز پڑھو، اپنا روزہ رکھو اور خود نیکی کرو اور برائی سے بچو۔ میرے بھائی، جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں بتایا تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو ایسا کہنے کی کس نے اجازت دی ہے کہ اپنا اتنا سا دین بنا لو اور اپنے لیے یہ مختصر تھا دائرہ کھینچ لو؟ اور یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ یہ دائرہ، معاف کیجئے گا مجھے، یہ دائرہ شیطانی سوچ ہے، شیطان نے دیا ہے یہ آئیڈیا، ہاں بالکل شیطان نے دیا ہے یہ آئیڈیا کہ تم اپنی ذات تک محدود ہو جا، باہر مت نکلیو۔ اسے معلوم ہے کہ اس کی طاقت اور قوت کا راز باہر نکلنے میں، یہ باہر نکلا تو اور پتہ نہیں کتنوں کو سنبھال سکے یا نہ سنبھال سکے، بہرحال خود میرے ہاتھ سے تو نکلا کم از کم۔ وہ اس کے لیے ایک دائرہ کھینچ دیا کہ تو یہاں رہ، باقی میں تجھے سنبھال لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس دائرے کے اندر یوں یہ گھلتا ہے جیسے پتاشا پانی میں گھلتا ہے، اور پھر پتاشے کا وجود نہیں رہتا۔ بس یہ حال ہو جاتا ہے اس کے ایمان کا اور اس کے عمل کا، یہ دائرہ کھینچنے سے۔ مسلمان، اس کے ایمان کی طاقت، اس کے دین کی قوت کا راز باہر نکلنے میں ہے، اس دائرے سے۔ اپنی ذات سے بھلے نماز پڑھیے، لیکن یہ کہ یہ باطل قوتوں کے ساتھ مزاحمت بھی ہے، اللہ اکبر، اس کے اثرات پورے عالم پر پھیلنے چاہیے۔ ہر دعا، یہ دعا صرف میری ذات کے لیے نہیں ہے، پورے عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ اس کے اثرات جہاں تک سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں تک مغرب ہے وہاں تک اس کے اثرات جانے چاہیے۔ تلاوت، ذاتی تلاوت کر رہا ہے، لیکن یہ تلاوت صرف اپنی ذات کے لیے، یا اللہ مجھے دے دے، میری بیٹی کو دے دے، میرے بیٹے کو دے دے، میرے داماد کو دے دے، میرا کھوکھا چلا دے، میری دکان چلا دے، میری جائیداد بکوا دے اور مجھے اور جائیداد دلا دے، فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ انسانی حاجات اور ضروریات ہیں، ان کا مانگنا منع نہیں ہے، کہا گیا کہ مانگو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عرض کر رہا ہوں میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف یہیں تک محدود نہ رہو، صرف یہیں تک محدود نہ رہو۔ اللہ نے جو وسعت رکھی ہے کہ وسیع دنیا کی طرف نکلو، وسیع سوچ رکھو، وسیع دائرہ فکر رکھو، وسیع دائرہ محنت رکھو، تو کیوں اپنے آپ کو محدود کرتے ہو اور کیوں اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہو؟ اپنے آپ کو محدود رکھنا اللہ کی رحمت سے محروم ہونا ہے میرے دوست۔ جو جتنا اس کی سوچ اور اس کی محنت کا دائرہ لامحدود ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت اتنی ہی لامحدود ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔